اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا جائے گا کہ اہل جنت کو کنگن کیوں پہنائے گئے۔ اہل جنت کو کنگن پہنانے کی کیا حکمت تھی؟ سورہ حج آیت نمبر 23 میں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہوگی۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عموماً عورتوں کا کام اور ان کا زیور ہے، وہ مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی یہ امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں ان کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب میں نکلے تھے، جب ان کا گھوڑا بازنِ خداوندی زمین میں دھنس گیا اور اس نے توبہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے گھوڑا زمین سے نکل گیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک سے وعدہ فرمایا تھا کہ کسریٰ شاہ فارس کے کنگن مال و غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے، وہ تمہیں دیے جائیں گے، اور جب حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے اموال غنیمت کے ساتھ آئے، تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا تو ان کو وہ کنگن دے دیے گئے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں بلکہ شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فاطر میں یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور سورہ نساء میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے: سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن اور موتیوں کے کنگن۔ جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں سونے اور موتیوں کا ذکر موجود ہے۔ معارف القرآن صفحہ نمبر 238 پارہ نمبر 17 سے یہ آپ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔